السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات نزلت الليلة لم ير مثلهن قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام پاکیزہ کلمات، نیک اعمال اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام ان گنت بے شمار بے حد و حساب سید الاولین والآخرین، صاحب شفاعت، صاحب مقام محمود، صاحب الوسیلہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے حضرات ذی وقار، قرآن
قرآن مقدس سارے کا سارا ہی اللہ کی کلام ہے اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین کلام ہے۔ یہ سارا ہی عظمت سے بھرپور ہے، یہ سارے کا سارا باعث شفا ہے، یہ سارے کا سارا محض خیر ہے، لیکن اس میں کچھ خزانے ہیں جو خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی ایک تقسیم بیان کی ہے۔ سیدنا واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، اللہ نے مجھ سے پہلے ایک کتاب تورات نازل کی ہے اور اس تورات کے متبادل کے طور پہ اللہ نے مجھے 7 لمبی صورتیں عطا فرمائی، اور وہ 7 لمبی صورتیں سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ فاتحہ سے لے کے فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے سورۃ توبہ تک۔ یہ آپ نے فرمایا قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے تورات کی جگہ مجھے عطا فرمایا۔ وَمَكَانَ الزُّبُورِ الْمِئِينَ، اور اللہ نے جو پہلی کتابوں میں سے ایک کتاب زبور نازل فرمائی ہے، اس کے بدلے مجھے اللہ نے مئین صورتیں عطا فرمائی۔ مئین وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زیادہ اور 200 سے کم ہے، یا 200 کے قریب ہے۔ یہ سورہ یونس سے لے کے سورۃ الشعراء 19واں پارہ یہ تقریباً وہاں تک جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور اپنی پہلی کتاب انجیل کی جگہ پہ اللہ نے مجھے مثانی صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ مثانی یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 یا اس کے قریب قریب ہے، اور یہ سورۃ النمل سے لے کے سورۃ الحجرات جو کہ 26ویں پارے کے تقریباً نصف کے بعد ہے، وہاں تک آپ نے فرمایا یہ حصہ اللہ نے مجھے انجیل کی جگہ عطا فرمایا ہے۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، یہ 3 کتابوں کے متبادل اللہ نے مجھے اتنا قرآن عطا فرمایا ہے، اور سورۃ حجرات سے لے کے والناس تک جو قرآن ہے یہ اللہ نے مجھے اضافی طور پہ عطا فرما کے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے کتاب اللہ، جس میں اللہ کی سابقہ کتابوں کی جھلک نظر آتی ہے، اللہ کی سابقہ شریعت اور دین کی رہنمائی نظر آتی ہے، اور مفصل کی پھر 3 تقسیمیں ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل یہ ہیں سورۃ الحجرات سے لے کے قرآن مجید کی کئی ایک صورتیں وہ یہ طوال مفصل کے اندر آتی ہیں، اور کئی ایک صورتیں اوساط مفصل درمیانی، اور کئی ایک صورتیں قصار مفصل میں آتی ہیں۔ اور
سورۃ بینہ سے لے کے اینڈ تک یہ کسارے مفصل ہیں، اور ان کسارے مفصل کے اندر خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے عطا فرمائے گئے ہیں وہ سورہ فلق اور ناس ہیں۔ یہ اس قدر عظیم آیات ہیں، جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الم تر آیات انزلت اللیلہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آج رات مجھ پر جو قرآن مجید کی آیات نازل کی گئی ہیں، لم یرا مثلہن قط، اس جیسی صورتیں، اس جیسی آیات کبھی آج تک دنیا میں نازل نہیں ہوئی۔ اس قدر جامع ہیں سورہ فلق اور ناس، یہ 11 آیات 2 صورتوں کے اندر دنیا جہان کی ہر شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی شر ہو، وہ انسانوں کی شر ہو، وہ شیطانوں کی شر ہو، وہ اللہ کی کسی اور مخلوق کی شر ہو، وہ رات کی شر ہو یا دن کی شر ہو، اللہ رب العالمین سے ہم یہ اگر 11 آیات پڑھتے ہیں تو ہر قسم کی شر سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ان صورتوں کی فضیلت کیا ہے؟ ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، الا اخبرک بافضل ما يتعبد به المتعبدون، پناہ مانگنے والے سب سے بہترین جو چیز کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیا تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ ابن عابس کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، اللہ کے رسول مجھے ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ ان سے جامع پناہ مانگنے کے لیے اور کوئی طریقہ کار نہیں، ان سے افضل اور بہتر اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ اور یہ کتنا افضل ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المعبدتان کان یتعبد من الجان وعین الانس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک کلمات پڑھ کے، کئی ایک الفاظ اور انداز اور دعاؤں کے ذریعے جنات سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ فلما نزلت المعوذتان، جب سورۃ فلق اور ناس اللہ نے نازل فرمائی، اخذ بہما وترک ما سواہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 صورتوں کے ساتھ ہی ہر قسم کی پناہ مانگنی شروع کر دی، اس کے علاوہ جتنی دعائیں تھیں وہ آپ نے چھوڑ دی۔ جو جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے آپ دعائیں پڑھتے تھے، آپ نے وہ چھوڑ کے صرف ان کو اپنا وظیفہ بنا لیا اور اللہ سے ان کے ذریعے پناہ مانگنے لگے۔ اور یہ انتہائی عظمت والی صورتیں بہت فائدہ مند ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، آپ نے اس کو مسل ڈالا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الاقرب، اللہ بچھو پہ لعنت کرے، لا تدع مصلیا ولا غیرہ الا لدغتہم، یہ نہ نمازی چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی چھوڑتا ہے، اس کو ڈس لیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ما تدع نبیا ولا غیرہ، یہ کسی نبی کو بھی معاف نہیں کرتا اور نبی کے علاوہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ ڈسنے سے باز نہیں آتا، ملعون جانور ہے یہ۔
سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جانور, کچھ کیڑے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی یا نمازیوں کی تعظیم کرتے ہیں, وہ ان کو نہیں ڈستے. لیکن بچھو وہ ملعون جانور ہے جو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا, جو نمازی اور غیر نمازی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اور نمک منگوایا, اور پانی کے اندر نمک کو مکس کر کے جہاں پہ بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس جگہ پہ آپ وہ پانی ڈالنے لگے, اور ساتھ سورۃ فلق اور ناس کی تلاوت کر کے اس ڈنگ والی جگہ پہ پھونکنے لگے. آپ نے وہاں پہ دم کیا, اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا عطا فرمائی. اس میں ایک اور طلب بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچھو کے ڈسے سے نمک میں پانی ملا کے وہ اس جگہ پہ لگایا اور ساتھ فلق ناس کا دم کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دم ڈسی ہوئی جگہ پہ کیا ہے, پانی میں دم کر کے نہیں لگایا. اور پانی میں دم کر کے پھونکے مار کے یہ پینا پلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ پانی کو دم کر کے دو. جو مریض ہے آپ اس کو ڈائریکٹلی دم کر دو, آپ کے پاس نہیں آ سکتا, وہ خود اپنے آپ کو دم کر لے, اس کے گھر والوں میں سے کوئی دم کر دے. یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جس کے لیے صرف کسی خاص بندے کے ہونا ضروری ہے. اور اگر کسی کو پریشانی ہے دم کروانا ہے تو دم ڈائریکٹلی جو مبتلا ہے اسی کو کیا جائے گا. یہ پانیوں پہ پھونکے مارنا اور یہ دم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جادو کا توڑ بتایا ہے. فلق ناس جادو کا بہترین توڑ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے سارے لوگوں نے جادو کرنے کی کوشش کی, کسی کا بھی جادو کارگر ثابت نہیں ہوا. مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا لبید بن العاصم, وہ اور اس کی 2 بیٹیاں, یہ تینوں ہی جادوگر تھے, اور یہ بڑا تگڑا جادوگر تھا. یاد رکھیں, جو جادوگر جتنا زیادہ کفر اور شرک کرے گا, جتنی زیادہ کتاب اللہ کی توہین کرے گا, جتنا زیادہ وہ شیطان کو خوش کرے گا, اتنا ہی اس کا جادو پاورفل اور تگڑا ہو جاتا ہے. یہ بے ایمان اور اس کی بیٹیاں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی. ان کے پاس لوگ گئے کہ تم کچھ کرو, ہمارا تو کوئی کام بن نہیں رہا, چل نہیں رہا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس کے اثرات نمودار ہوئے. اور بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جی نبی پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے جادوگروں کو بلایا اور ایک وقت مقرر کیا کہ آج ہم جادو کا وہ کرتب دکھائیں گے, تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور انہوں نے جادو کیا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اس کا اثر ہوا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ان کو بھی لگا کہ واقعی یہ رسیاں سانپ بن کے بھاگ رہی ہیں. جادو کا اثر نبی پہ ہو جانا, یہ قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے. پھر قرآن کا بھی انکار کر دو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق ہیں. اللہ کی پاور اور ہے, انسانوں کی پاور اور ہے. یہ اللہ رب العالمین لوگوں کو دکھاتے ہیں, ان کو سبق دکھاتے ہیں کہ اگر میرے پیغمبر پہ یہ کام ہو سکتا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے, تمہیں بھی اس احکم الحاکمین کی پروٹیکشن دن رات چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا,
वो जादू किस हद तक था, आप कहीं पे भी वही में गलती नहीं करते थे। दीन बताने में, सिखाने में, उस पर अमल करने में आपसे कहीं पे कोई गलती सरजद नहीं हुई। उसका असर सिर्फ इतना था कि घरेलू मामला जो होते थे, कोई काम आपने अभी किया नहीं होता था तो आपको लगता था कि शायद वो कर चुके हैं, इससे ज्यादा और उसके कोई असरात नहीं थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया, आपको ख्वाब में दिखाया गया, लंबी रिवायत है, कभी तफसील से बयान करेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल लेके एक कंघी के अंदर उनको परो के और एक रस्सी को 11 गिरे लगा के एक कुआं था, उस कुएं के नीचे पत्थर के नीचे दबाया हुआ था और एक मोम का पुतला, उसके अंदर 11 सुइयां लगाई गई थी। ये वो पढ़ के सुइयां लगाते हैं, जादू करके सुइयां लगाते हैं कि जहां जहां पे इसको सुई लग रही है वहां वहां पे इसको जिस्मानी तकलीफ पहुंचे। और वो जो मोम का या रुई का कपड़े का पुतला बनाते हैं, ये एक तस्वर होता है कि ये पुतला उस बंदे का है, तो गोया कि हम उसके जिस्म में ये सुइयां चुभा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां से इसको निकलवाया और अल्लाह ने ये सूरत फलक नास नाजिल फरमाई, इनको पढ़ने का हुक्म दिया। इसकी 11 आयत है, एक एक आयत आप पढ़ते जाते तो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के साथ वो एक एक गिरा खुलती गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दोनों सूरतें पढ़ी, आपको यूं इफाका हो गया कि जैसे किसी को जकड़े हुए को किसी ने खोल दिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। आज लोग जादू में मुब्तला हो जाते हैं और उनको कहें कि सूरत फलक नास पढ़ के दम करो, वो कहते हैं जी पढ़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई और अच्छी, कोई इससे भी बढ़ के, कुरान से बढ़ के तुम्हें क्या चाहिए। ये तो वैसे ही कलमा कुफर है कि बंदा के कुरान से बढ़ के मुझे कोई आमिल बता दो, तो कुरान से बढ़ के कैसे कोई हो सकता है, किसी का वजीफा कुरान से बढ़ के कैसे हो सकता है। असल बात यह है कि हमें भरोसा करना है कि हमने जिस जात की पनाह ली है, कायनात में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चे को उसकी मां मारे ना, मां उसको पीट रही है, तो बच्चा अपने बाप के पीछे जाके छुप जाए ना, तो अगर बाप का मां पे रोब है तो कईयों का तो नहीं होता। अगर मां पे उसका रोब है तो बच्चे को प्रोटेक्शन मिलती है और उसको लगता है कि मैं बिल्कुल महफूज हो गया, अब मेरी मां मुझे कुछ नहीं कह सकती। तो जब इंसान अल्लाह की पनाह मांगता है, उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि कोई जिन, कोई शैतान, कोई बड़े से बड़ा जादूगर, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ेगा? आपने सबसे इस कायनात में अजीम जात की पनाह ली है, आपको कोई हाथ लगा के तो दिखाए, आपके कोई करीब आके तो दिखाए, आप किस जात की प्रोटेक्शन में चले गए हो। आप जरा तसव्वुर तो करो ना कि आपने पनाह मांगी किससे है, आपने हाथ पकड़ा किसका है, आप किसके पास छुपे हो। ये सारी उसकी मखलूकात हैं, आपका क्या बिगाड़ सकती है। ये उसके हुक्म के ताबे है, ये उसके इज़्न के ताबे है, ये सारी की सारी चाहती हुई ना चाहती हुई अल्लाह की फरमाबरदार है। इसलिए खातर जमा रखें, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जादू के इलाज में बताया है, और जो शख्स इसके ज़रिए प्रोटेक्शन ले लेता है, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन और कामयाब बना देते हैं, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी हमारी बदआमालियाँ वो भी हमारे सामने आती हैं। नमाज नहीं पढ़ते, सुबह शाम के वज़ाइफ नहीं करते, रात को दुआएं नहीं पढ़ते,
صبح اٹھ کے ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے اس قدر ہم غافل ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے، ہماری نفسانی خواہشات ہم پہ اتنی حاوی ہو چکی ہیں کہ کسی کو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم ویسے دین سے اتنے دور ہیں الا ماشاء اللہ کہ ہمیں کسی جادوگر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں راستے سے ہٹائے، ہم اپنا نقصان کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ جو بدعملی کی صورتحال ہے معاشرے میں، لوگ جانتے ہوئے سود کھا رہے ہیں، لوگ پہچانتے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں، لوگ گناہ سمجھ کے بھی زنا کر رہے ہیں، چور چوری کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ پھر بھی چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، مسلمان بد اعمال بے نماز ہیں، اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کسی جادوگر کی ضرورت ہے جو مجھے راہ راست دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نقصان کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ مظلمۃ شدیدہ نتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا۔ ہم ایک رات نکلے، بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور بڑا اندھیرا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ میں آپ کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا عبداللہ نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول نہیں، ابھی نہیں پڑھی، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل کہو۔ کہنے لگے میں نے کہا میں کیا کہوں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا قل کہو، پڑھو۔ میں نے پھر کچھ نہیں پڑھا۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول فما اقول، میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، جس وقت شام کرو 3 دفعہ اور جس وقت صبح کرو 3 دفعہ، یکفیک من کل شیء، تجھے ہر چیز سے اللہ کافی ہو جائے گا۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک رات میں آپ کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فلق ناس پڑھ کے بار بار سورۃ فلق ناس پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ رہے تھے کہ یا اللہ اتنی تیز آندھی ہے، طوفان کی کیفیت ہے، اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی پناہ ہی مانگ رہے تھے، اور آپ نے مجھے بھی فرمایا یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما، عقبہ تم بھی ان صورتوں کے ساتھ پناہ مانگو، ان جیسے پروٹیکشن اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورۃ فلق ناس، یہ انشاءاللہ اس کے کچھ فضائل بھی رہتے ہیں، کچھ مسائل بھی رہتے ہیں، اس کے بعد اس سورت کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم، کیسے کن کن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبات میں چلتا رہے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص 7 دفعہ جمعے کے دن سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ پڑھ لے، آئندہ جمعے تک اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پروٹیکشن لیتے رہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائے، اللہ ظاہری و باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔